بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن فارمیسی ٹیکنیشین ود اقرا سلطان۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے ہائپر سینسٹیوٹی کہ ہائپر سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ الرجی کیا ہوتی ہے، الرجنس کیا ہوتے ہیں اور ہائپر سینسٹیوٹی کی کون کون سی ٹائپ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں الرجی سے کہ الرجی بیسیکلی کیا ہوتی ہے۔ الرجی ایک انڈیزائریبل یا ایک ایب نارمل رسپانس ہوتا ہے ہماری باڈی کا۔ اب انڈیزائریبل سے مراد کہ ایسا ریئیکشن یا ایسا ایکشن جو ہماری باڈی کو جس کی ضرورت نہیں تھی، یا ایب نارمل سے مراد ہے جیسے چھینک آنا، کھانسی آنا یا باڈی کے اوپر ریشز بن جانا، تو یہ باڈی کے نارمل پروسیسز نہیں ہے۔ تو ایب نارمل ریئیکشن یا انڈیزائریبل ریئیکشن جسے ہمارا امیون سسٹم پروڈیوس کرتا ہے باڈی میں، اسے کہتے ہیں الرجی۔ اب الرجی ہوتی کس وجہ سے ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان الرجک ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو انڈے سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے۔ تو جب ایسی چیز کسی انسان کی باڈی کے اندر جاتی ہے جس چیز سے وہ الرجک ہوتا ہے، تو اس کا امیون سسٹم ایک غلطی کرتا ہے اور وہ سبسٹانس کو ہارمفل ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ حالانکہ وہ سبسٹانس ہوتا ہارملیس ہے، لیکن ہمارا امیون سسٹم کیا غلطی کرتا ہے کہ اس کو ہارمفل سمجھ لیتا ہے۔ ہارمفل سمجھنے کے بعد ہمارا امیون سسٹم اس سبسٹانس کے رسپانس میں ہماری باڈی کے اندر کچھ ریئیکشنز، کچھ ایب نارمل ریئیکشن شو ہوتے ہیں۔ ان ایب نارمل ریئیکشنز کو ہم کہتے ہیں الرجی۔ اب الرجنس کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی باہر سے آنے والا سبسٹانس جو ہماری باڈی کے اندر آ کے ہماری باڈی میں الرجی کوز کروائے اسے کہتے ہیں الرجن۔ تو بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ الرجی پھیلانے والے یا الرجی کوز کرنے والے سبسٹانس کو الرجن کہا جاتا ہے، یا انہیں اینٹیجن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں ڈسٹ، مٹی آ جاتی ہے، دھواں، پرفیوم، یا کوئی میڈیسن ہے، کسی نے میڈیسن کھا لی، اس میڈیسن سے اس بندے کو الرجی ہو گئی، یا کوئی فوڈ، مختلف قسم کے فوڈز ہوتے ہیں جن سے پرسن جو ہے وہ الرجک ہوتا ہے، اسے الرجی ہو سکتی ہے۔ اب الرجنس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، الرجنس یعنی الرجی پھیلانے والے سبسٹانسز۔ تو سب سے پہلے اس کی ٹائپ ہوتی ہیں انہیلنٹ، کانٹیکٹ الرجنس، انجسٹڈ الرجنس اینڈ انجیکٹیبل الرجنس۔ اب ہم ان ٹائپس کے الگ الگ ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انہیلنٹس کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ الرجنس کی ایسی ٹائپس ہوتے ہیں جو ہماری ریسپیریٹری ٹریکٹ کے ذریعے، یعنی ہماری سانس کے ذریعے، ہماری ناک کے ذریعے سے ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں، اور ہماری باڈی کے اندر جا کے ہماری باڈی کے اندر الرجی کوز کروا سکتے ہیں۔ تو انہیلنٹ کی اگزامپل میں پرفیوم آ جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے۔ اسموک آ جاتی ہے، پولن، پولن کہتے ہیں جو ہمارے فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کے سیل ہوتے ہیں یہ۔ اور پولن کا جب سیزن ہوتا ہے، جب یہ موسم بہار ہوتا ہے، پھول کھلنے ہوتے ہیں، تو اس دوران یہ پولن جو ہوتے ہیں، یہ جو سیلز ہوتے ہیں، یہ ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بکھرتے ہیں، یا جانوروں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بکھرتے ہیں۔ تو یہ پولن اگر باڈی کے اندر چلے جائیں ہماری سانس کے ذریعے سے، تو اس کی وجہ سے ہمیں سیزنل الرجک رائنیٹس ہو سکتا ہے۔ اب رائنیٹس کیا ہوتا ہے؟ رائنیٹس بیسیکلی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، رائن اور آئٹس۔ رائن کا مطلب ہوتا ہے نوز، اور آئٹس کا مطلب ہوتا ہے انفلیمیشن۔ یعنی اس کیس میں کیا ہوتا ہے، ہماری ناک کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نیزل کیوٹی جو ہوتی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک الرجی کی ٹائپ ہوتی ہے، رائنیٹس۔ اس کے علاوہ ڈسٹ مائٹس سے بھی کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ ڈسٹ مائٹس کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزمس ہوتے ہیں جو ہمارے ہر گھر میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بیڈ پہ ہوتے ہیں، ہمارے تکیے پہ، ہمارے کارپیٹس یا ہمارے کپڑوں وغیرہ پہ یہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ جو ڈسٹ مائٹس ہیں، یہ جو مائکروسکوپک آرگینزمس ہیں، یہ ہماری سانس کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر چلے جائیں تو یہ بھی ہماری باڈی میں الرجی کوز کرواتے ہیں۔ اب انہیلنٹ کے ذریعے سے جو الرجی کوز ہوتی ہے اس کے کچھ علامات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو سنیزنگ ہوتی ہے، اس میں چھینکیں آتی ہیں، آپ کی جو نیزل کیوٹی ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آئی لیکریمیشن، یعنی آپ کی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہتا ہے۔ کانٹیکٹ الرجنس کی بات کریں تو یہ ایک ایسے الرجنس ہوتے ہیں کہ اگر ہماری اسکن، ہماری باڈی ان الرجنس کو ٹچ کر جائے، یا یہ الرجنس آ کے ہماری اسکن کے ساتھ ٹچ کر جائے، تو ہماری اسکن کو الرجی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی جو موسٹ کامن ایگزامپلس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جولری۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ جولری کا استعمال کریں تو ان کی باڈی کے اوپر ریشز بن جاتے ہیں، یا کاسمیٹکس جیسے کریمز کوئی لگا لی، یا کوئی فیس واش وغیرہ یوز کر لیا جو اس کی اسکن کے ساتھ سوٹ نہیں کیا، تو اس وجہ سے بھی یہ الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹس، جو ہم نے پالتو جانور پالے ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہماری باڈی ٹچ کر جائے، ان کی اسکن کے اوپر کوئی الرجنس وغیرہ موجود تھے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں الرجی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی الرجی جو کسی چیز کے ساتھ
टच करने से हमारी बॉडी के ऊपर हो जाए तो उसे कॉन्टैक्ट एलर्जी कहते हैं। अब कॉन्टैक्ट एलर्जेंस की वजह से जो एलर्जी होती है उसकी अलामात में स्किन रैशेस के हमारी स्किन के ऊपर रेड रेड कलर के धब्बे से बन जाते हैं, उसमें रेडनेस होती है और इचिंग खारिश बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं इंजेस्टेड एलर्जेंस। इंजेस्टेड लफ्ज इंजेस्ट करना, निगलना, खाना किसी चीज को। तो ये ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो हमारी मुंह के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें इंजेस्टेड एलर्जेंस कहते हैं। अब कुछ होते हैं फूड एलर्जी। क्या होती है कि वो वाले एलर्जेंस, फॉर एग्जांपल हमारी फूड के अंदर कोई एलर्जन मौजूद था, तो वो एलर्जन अगर हमारी फूड के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर चला जाए और जाता किस तरीके से फूड के अंदर, फूड में मौजूद है तो किस तरीके के जरिए हमारी बॉडी में जाते हैं, जाहिर सी बात है हमारे मुंह के जरिए कि हम उस फूड को खाते हैं। तो खाने के नतीजे में वो एलर्जन क्या होता है हमारी बॉडी में चला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं इंजेस्टेड एलर्जन। अब बहुत से ऐसे फूड होते हैं, ऐसे खुराक होती हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जी कोज कर सकती है, जैसे मिल्क, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, सोयाबीन से होती है, गंदम वगैरह हो गई, या पीनट्स, इसके अलावा फिश, एग्स, ये जितनी भी एग्जांपल सामने दी हैं, ये सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं फूड एलर्जी की। अब फूड एलर्जी की वजह से जो इलामात जाहिर होती हैं उसमें सबसे पहली तो है वॉमिटिंग, उल्टी आती है, डायरिया, पेट खराब हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी आपके पेट में वो मरोड़ के साथ दर्द होती है, हाइव्स कहते हैं कि स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं और वो रैशेस जो है ना स्वेल कर जाते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग, सोजिश होती है आपकी जुबान पे, आपके होंठों पे और आपके मुंह के ऊपर सोजिश हो जाती है और उधर खारिश होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है। जो चौथी टाइप है एलर्जेंस की वो होते हैं इंजेक्टेबल एलर्जेंस। इंजेक्टेबल एलर्जन नाम निकला है इंजेक्शन से, यानी ये ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो हमारे ब्लड के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। इसकी मिसाल में आ जाता है इंसेक्ट स्टिंग, यानी किसी हशरात वगैरह में से किसी हशर ने जो है वो डंक काट दिया, या मेडिसिन कोई ऐसी थी जिससे इंसान एलर्जिक होता है, तो वो मेडिसिन अगर इंजेक्शन के जरिए से आपकी बॉडी के अंदर चलेगी तो इसकी वजह से आपको जो एलर्जी हो सकती है उसकी वजह इंजेक्टेबल एलर्जेंस होते हैं। अब इंजेक्टेबल एलर्जेंस की वजह से जो एलर्जी होती है उसकी अलामात में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप अपने हवास खो सकते हैं, बेहोशी तारी हो सकती है, आपकी बॉडी में पेन हो सकती है, स्किन के ऊपर जगह जगह पे हाइव्स यानी वही बात रैशेस, और वो रैश होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं और खारिश होती है, डिजीनेस, सुस्ती होती है। इसके अलावा आपकी जुबान और आपका जो गला होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। जब आपके गले में स्वेलिंग होगी तो उसकी वजह से आपकी जो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस लेने की जो नाली होती है वो तंग हो जाती है, तंग होने की वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आते हैं एनिमल एलर्जेंस। ये ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो एनिमल्स के जरिए से फैलते हैं। एनिमल्स के अंदर बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एलर्जी कोज करवा सकती हैं, एलर्जेंस होते हैं। तो सिंपल सी इसकी मिसाल आती है एनिमल्स की स्किन। एनिमल की स्किन की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा डैंड्रफ, जो जानवरों के ऊपर खुश्की होती है। इसके अलावा सलाइवा, जानवरों का थूक, जो हमने पेट्स वगैरह पाले पाले होते हैं, या जो एनिमल्स का यूरिन है उसके जरिए से भी एलर्जी कोज हो सकती है। तो इस तरह के एलर्जेंस को हम एनिमल एलर्जेंस कहते हैं। अब एलर्जी जब होती है तो उसकी कुछ इलामात होती है हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे, मुख्तलिफ एज़ा के ऊपर उसकी मुख्तलिफ इलामात होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को एलर्जी हुई है किसी चीज़ से तो उसकी आंख के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो उसकी आंख में रेडनेस होगी, इसके अलावा खारिश बहुत ज़्यादा होती है। नाक की बात करें तो उसके जो नेजल म्यूकोसा है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। नेजल म्यूकोसा किसे कहते हैं कि जो हमारी नाक की कैविटी है ना, इसके अंदर जहाँ पे छोटे छोटे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसकी जो सबसे इनर वॉल होती है हमारी नाक की उसे कहते हैं नेजल म्यूकोसा। तो नेजल म्यूकोसा में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग होने की वजह से वो नाक की जो कैविटी होती है वो तंग हो जाती है। इस तरह की जो स्वेलिंग होती है उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। वही बात पीछे हमने देखा था कि राइन का मतलब होता है नाक और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश। तो आपकी नाक की कैविटी के अंदर इस केस में सोजिश हो जाती है। एयरवे की बात करें यानी सांस की नाली की बात करें तो आपकी सांस की नाली ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है, ब्रोंको का मतलब होता है आपकी ब्रोंकाई और आपकी ब्रोंक्यूल्स, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है तंग हो जाना, सुकड़ जाना। तो जब आपकी सांस की नाली तंग हो जाती है तो उस वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं डिस्पनिया। इसके अलावा एस्थमा के पेशेंट में भी अगर उनको किसी जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी भी एयरवे जो होती है वो सेंसिटिव होती है। जब कोई एलर्जन आता है तो उनकी एयरवे में और ज्यादा सोजिश करवा देता है, और एयरवे में अगर सोजिश हो जाती है या आपकी जो सांस की नाली है वो तंग हो जाती है तो उसकी वजह से स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है।
کان کی بات کریں تو اگر آپ کو الرجی ہوئی ہے تو کان کے اوپر اس کا یہ افیکٹ ہوگا کہ کان میں درد ہوتی ہے، آپ کو کم سنتا ہے، اس کے علاوہ ایسے لگتا ہے کہ کان بھرے بھرے ہیں، شور شور سی آواز کان میں رہتی ہوتی ہے۔ اسکن کے اوپر بات کریں تو اسکن پہ ریشز ہو جاتے ہیں ریڈ کلر کے، ان کے اوپر خارش ہوتی ہے۔ ایگزیما، ایگزیما وہی کنڈیشن کہ ایسے دانے باڈی کے اوپر بن جاتے ہیں جن کے اوپر خارش ہوتی ہے، اور ہائیوز کہتی ہیں ریشز کا بن جانا، اور وہ ریش سویل ہوئے ہوتے ہیں۔ گیسٹرو انٹیسٹنل ٹریکٹ کی بات کریں، گیسٹرو انٹیسٹنل ٹریکٹ یعنی ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، تو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں سب سے پہلے تو ہمارے پیٹ میں ہوتی ہے درد۔ اس کے علاوہ بلوٹنگ یعنی کہہ آنا، الٹی کی کنڈیشن ہوتی ہے لیکن الٹی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اگر جی آئی ٹی میں کوئی الرجن چلا گیا ہے تو وامٹنگ ہو سکتی ہے اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ڈائگنوسس آف الرجی۔ اب ہم کیسے تشخیص کریں کہ الرجی ہوئی ہے کسی بندے کو؟ تو اس کے لیے 3 میتھڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا میتھڈ ہوتا ہے جنرل ایگزامینیشن کا، دوسرا ہوتا ہے اسکن ٹیسٹ، اور تیسرا ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ۔ ہم نے جو ڈسکس کرنے ہیں وہ جنرل ایگزامینیشن اور اسکن ٹیسٹ اسٹڈی کرنا ہے، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو جنرل ایگزامینیشن میں آ جاتا ہے میڈیکل کیس ہسٹری۔ جنرل ایگزامینیشن کا مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرتا ہے، وہ سارا کچھ پوچھتا ہے کب الرجی ہوئی کب نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے کیس ہوتا ہے میڈیکل کیس ہسٹری، یعنی اس میں ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے کوئی میڈیسن تو استعمال نہیں کر رہی۔ تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں میڈیکل کیس ہسٹری، اور یہ میڈیکل کیس ہسٹری جو ہے الرجی کی ڈائگنوسس کے لیے بیک بون ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا کام ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بندہ کوئی اور میڈیسن تو استعمال نہیں کر رہا، مے بی وہ اس میڈیسن سے الرجک ہو۔ اب جنرل ایگزامینیشن میں ڈاکٹر کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بندے کا نام اور جینڈر آ جاتی ہے، اس کی ایج آ جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کے سمٹمس پوچھتا ہے کہ اسے کون کون سی علامات اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ چیف کمپلینٹ، اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس دوران؟ پریزنٹ النس یعنی موجودہ طور پہ اس کو کیا النس ہے، کیا بیماری ہے۔ ڈیوریشن، کہ اس کو جو الرجی ہوئی ہے وہ کب سے ہے، کتنی ڈیوریشن سے ہے۔ ڈیٹ آف فرسٹ اٹیک، یعنی سب سے پہلے اس کو الرجی کب ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ کس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے یا کس انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ جاننا بھی ایک ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس بندے کو میں بھی ڈسٹ الرجی ہو سکے۔ یا وہ جس جگہ پہ کام کر رہا ہے، تو کام جس جگہ پہ کر رہا ہے تو وہ جگہ پہ بھی اس کا زیادہ تر ٹائم اس جگہ پہ اسپینڈ ہوتا ہے جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے، تو میں بھی وہ انڈسٹریل ایریا ہو، وہاں پہ اسموک زیادہ ہو، وہاں پہ ڈسٹ زیادہ ہو، یا اگر وہ کسی کیمیکل انڈسٹری میں کام کر رہا ہے تو اس کو کسی کیمیکل وغیرہ سے الرجی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جاننا ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جنرل ایگزامینیشن میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اس کے کچھ وائٹل سائن کو چیک کرتا ہے، کچھ میجر سائنس کو چیک کرتا ہے، جیسے بلڈ پریشر پیشنٹ کا دیکھتا ہے، اس کی باڈی کا ٹمپریچر دیکھتا ہے، پلس ریٹ دیکھتا ہے، ہارٹ ریٹ دیکھتا ہے۔ نیکسٹ جنرل ایگزامینیشن تو ڈاکٹر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں اسکن ٹیسٹ، جو کہ ہمارے پاکستان میں بہت کم کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر پیشنٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ میں سمپلی میڈیکل لیب سے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، لیکن اسکن ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر کو خود ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اسکن ٹیسٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ جو پرسن ہے جس کو الرجی ہوئی ہے اسے کس چیز سے الرجی ہوئی ہے۔ تو اسکن ٹیسٹ کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، اسکریچ ٹیسٹ ہوتا ہے، پیچ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور انٹراڈرمل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسکریچ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ اب اسکریچ ٹیسٹ، یہ جتنی بھی قسم کے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں نا، اس ٹیسٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کو الرجی کس چیز سے ہے۔ ہم یہ ٹیسٹ کر ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے سبسٹانسز ہیں جو اس بندے کو الرجی کوز کروا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے اسکریچ ٹیسٹ آتا ہے۔ اسکریچ ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو الرجنس ہوتے ہیں ہم اس الرجن کے ڈراپس باڈی کے ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر ڈالتے ہیں، ڈراپس، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ہم اس میں اپنے فور آرم اور آرم کا استعمال کرتے ہیں اسکریچ ٹیسٹ کے لیے۔ تو کیا کیا جاتا ہے، مختلف پوائنٹس پہ مختلف قسم کے الرجنس کے ڈراپس ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پہ ہم نے وہ الرجن کے قطرے ڈالے تھے، یا تو ہم سوئی کے ذریعے اس کو پرک کریں گے، اس میں چھوٹا سا وہاں پہ سوئی ماریں گے، یا وہاں سے تھوڑی سی اسکن کو اسکریچ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسکریچ کرنے کے بعد ہم 20 منٹ کے لیے انتظار کریں گے، کیونکہ موسٹلی جو اسکریچ ٹیسٹ کا رزلٹ ہے وہ 20 منٹ کے اندر اندر حاصل ہو جاتا ہے۔ تو 20 منٹ کے بعد جب ہم اسکن کو آبزرو کریں گے، اگر تو اسکن کے اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم نے الرجن ڈالے تھے وہاں پہ ریڈنس ہوئی ہے، وہاں پہ خارش ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سویلنگ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور اس پرسن کو اس چیز سے الرجی ہے۔ فار ایگزامپل میں نے 3 قطرے ڈالے تھے، جیسے مثال کے طور پہ کہ ہم الرجن کے اسکریچ ٹیسٹ کے اندر کیا کرتے ہیں، ہم باڈی کے ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر مختلف الرجنس
پلیس کر دیتے ہیں، ان کے ڈراپس پلیس کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ میں نے پرفیوم کا ڈراپ ڈال دیا، ایک جگہ پہ میں نے کسی اور سبسٹانس کو ڈال دیا جس کی وجہ سے اس بندے کو الرجی تھی، اور ایک جگہ پہ ایک اور سبسٹانس ڈسٹ ڈال دیا، کوئی بھی ایسی سبسٹانس ڈال دیا جس سے مجھے تھا کہ اس کو الرجی ہو سکتی ہے. وہ ڈراپس ڈالنے کے بعد اب ان ڈراپس والی جگہ کو یا تو تھوڑا سا اسکریچ کر دیا جاتا ہے یا سوئی کے ذریعے سے اس کو پرک کر دیا جاتا ہے. اور اس چیز میں یہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ ہر الرجن کے لیے جو ہم سوئی استعمال کر رہے ہیں اس کو پرک کرنے کے لیے وہ سوئی الگ الگ ہونی چاہیے. جب ایک بار ہم الرجنس کو ڈال کے باڈی کے اوپر ان کے ڈراپس ڈال کے اس کو پک کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم 20 منٹ کے لیے اس کا انتظار کرتے ہیں. آفٹر 20 منٹ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اوپر کون کون سے ریئیکشن شو ہوئے ہیں. جس جس پوائنٹ پہ جہاں جہاں پہ ہم نے قطرے ڈالے تھے، اگر تو وہاں پہ جیسے یہ اینیمیشن میں دکھایا گیا ہے وہاں پہ ریڈنس شو ہو، سویلنگ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرسن اس سبسٹانس سے الرجک ہے جو سبسٹانس اس پوائنٹ پہ ڈالا گیا تھا. نیکسٹ آتے ہیں ہمارے پاس پیچ ٹیسٹ. پیچ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ کانٹیکٹ الرجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ کسی بندے کو کسی چیز سے کانٹیکٹ الرجی تو نہیں ہے، یعنی ٹچ کرنے پہ جو الرجی ہوتی ہے. تو پیچ ٹیسٹ میں کیا کیا جاتا ہے، ہم ایک پیچ لیتے ہیں، ان پیچ کے اوپر مختلف قسم کے الرجنس کو پلیس کر دیتے ہیں. اب پیچ کیسے، جیسے فار ایگزامپل چوٹ لگتی ہے تو ہم اس کے لیے سنی پلاس کا استعمال کرتے ہیں، سنی پلاس لگاتے ہیں. تو سنی پلاس کی طرح کے کچھ پیچز بنے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر الرجنس موجود ہوتے ہیں. ان پیچز کو ہم باڈی کے اوپر لگا دیتے ہیں، چپکا دیتے ہیں. اب چپکانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو الرجن موجود ہے وہ باڈی کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے باڈی کو الرجی کوز کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. پھر وہی بات کہ ہم نے 20 منٹ کے لیے انتظار کرنا ہے. 20 منٹ کے بعد ہم ریزلٹ دیکھیں گے کہ باڈی کے کس پوائنٹ پہ یا جہاں جہاں پہ پیچ لگے تھے کیا وہاں پہ ریڈنس ایچنگ یا سویلنگ ہوئی ہے. اگر تو باڈی پہ ریڈنس ایچنگ اور سویلنگ شو ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ہمارا پازیٹیو ہے اور اس بندے کو اس سبسٹانس سے، اس الرجن سے الرجی ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے انٹراڈرمل ٹیسٹ. انٹراڈرمل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں انجیکشن کے ذریعے سے. اب انجیکشن کے ذریعے سے کیسے کرتے ہیں، ہم الرجن لیتے ہیں، الرجن یعنی وہ سبسٹانس جو الرجی کوز کرواتے ہیں اس کو فیٹ کے اندر ڈیزولو کر دیتے ہیں. اب ہم نے فیٹ کے اندر یہ ڈیزولو کیوں کیا، پانی کے اندر ڈیزولو کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو سیل ہوتی ہیں وہ لپڈ سولیبل ہوتے ہیں اور وہ اپنے اندر سے فیٹ سولیبل سبسٹانسز کو پاس ہونے دیتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے الرجن ہے وہ ہمارے سیل کے اندر جا کے، ہماری باڈی کے اندر جا کے رسپانس شو کروائے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس الرجن کو فیٹ کے اندر ڈیزولو کر دیتے ہیں. فیٹ کے اندر حل کرنے کے بعد ہم اس الرجن کا 0.1 ملی لیٹر پورشن لیتے ہیں اور اسے انجیکشن کے ذریعے اپنی اسکن کے نیچے انجیکٹ کر دیتے ہیں. اب اسکن کے نیچے ہماری اسکن کی 3 لیئر ہوتی ہیں. سب سے جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے وہ ایپیڈرمس ہوتی ہے، درمیان والی ڈرمس ہوتی ہے، اور سب سے انر جو ہوتی ہے وہ ہائپوڈرمس ہوتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، یا تو ہم اپنی ایپیڈرمس کے نیچے یہ انجیکشن لگاتے ہیں یا ایپیڈرمس سے نیچے جو ڈرمس ہوتی ہے اس میں یہ انجیکشن لگاتے ہیں جس کے اندر الرجن موجود ہوتا ہے. پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتے ہیں. انتظار کرنے کے بعد ریڈنس ہماری باڈی کے اوپر شو ہو یا ہمیں جو سمٹمس شو ہوں الرجی کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی اس سبسٹانس سے الرجک ہے. نیکسٹ آتے ہیں اینٹی باڈی. اینٹی باڈیز ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو ہمارا امیون سسٹم پروڈیوس کرتا ہے. کب؟ جب کوئی ہارمفل سبسٹانس ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ ہماری باڈی کے اندر اگر اینٹی باڈی اینٹیجن آ گیا کوئی، تو اگر ہماری باڈی کے اندر اینٹیجن آ گیا ہے تو اس اینٹیجن کے جواب میں ہمارے امیون سسٹم نے ایک پروٹین پروڈیوس کرنی ہوتی ہے. اس پروٹین کو کہتے ہیں اینٹی باڈی. اب امیون سسٹم کیا ہوتا ہے، ہمارے باڈی کا دفاعی نظام جو ہماری باڈی کی حفاظت کر رہا ہے، باہر سے آنے والے کی سبسٹانس ہے یا بیماریوں سے ہمیں محفوظ کر رہا ہے. تو جب اینٹی باڈی پروڈیوس ہوتی ہیں وہ اینٹی باڈیز ان اینٹیجنس کو کل کر دیتی ہیں. اینٹی باڈی کو اینٹی باڈی کو ہم امیونوگلوبولن بھی کہتے ہیں، اور یہ اینٹی باڈی ایک پروٹین سے بنی ہوتی ہے جسے گلوبولن کہتے ہیں. اور ہمارے امیون سسٹم کے اندر پائے جاتے ہیں بی لیمفوسائٹ سیلز. اینٹی باڈیز کو بی لیمفوسائٹ سیلز پروڈیوس کرتے ہیں. اینٹی باڈیز کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے آئی جی جی، آئی جی ایم، آئی جی اے، آئی جی ڈی اور آئی جی ای. یہ اینٹی باڈی پروڈیوس ہوتی ہیں مختلف قسم کے اینٹیجن کے رسپانس میں. جیسے نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہائپر سینسٹیوٹی کے بارے میں. مختلف ٹائپ کی ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور ہر ہائپر سینسٹیوٹی کے جواب میں مختلف قسم کی اینٹی باڈی پروڈیوس ہوتی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.